السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دی اسمارٹ اسکول جماعت سوم اسلامیات ویڈیو سبق نمبر 2 باب دوم ایمانیات و عبادات۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے عقیدہ رسالت اور آخرت۔ سبق نمبر 1، صفحہ نمبر 17، دورانیہ 35 منٹ، وسائل و ذرائع میری آسان اسلامیات کی کتاب برائے جماعت سوم۔ ہمارے آج کے سبق کے مقاصد ہیں: سبق کے اختتام پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ عقیدہ توحید کی دہرائی کر لیں گے، رسالت کا مفہوم بیان کر لیں گے، عقیدہ آخرت کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے چند سوالات کروں گی۔ کیا آپ تیار ہیں؟ سوال نمبر 1، توحید کے کیا معنی ہیں؟ جی، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ توحید کے معنی ایک ماننا کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی دل اور زبان سے ایک ماننا ہے۔ سوال نمبر 2، قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس میں عقیدہ توحید کی وضاحت کی گئی ہے؟ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ قرآن مجید کی وہ سورت جس میں عقیدہ توحید کی وضاحت کی گئی ہے اس کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ آئیے آج ہم عقیدہ رسالت کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ پیارے بچوں، انسان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ کیوں شروع کیا گیا؟ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا کیوں ضروری قرار دیا گیا؟ یا پھر اگر انبیاء علیہ السلام نہ آتے تو ہم زندگی کیسے گزارتے؟ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمیں بنیادی طور پر پہلے انسان کے بارے میں کچھ باتیں سوچنی پڑیں گی کہ انسان کو دنیا میں آباد اور زندہ رہنے کے ساتھ فلاح اور اطمینان کس طرح حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے تمام مخلوقات سے افضل اور برتر ہو کر جینا ہے۔ اس لیے اسلام جو طریقہ بتاتا ہے وہ کامیابی کے 2 پہلو رکھتا ہے: ایک، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، دوسرا اطاعت کے لیے ہدایت کو تسلیم کرنا، اس سے پورا فائدہ اٹھانا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اسی وقت کی جا سکتی ہے جب اس کے پاس ہدایت ہو۔ اس لیے جب انسان اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے تو یہ ہمیں جاننا پڑے گا کہ کیا ہدایات ہیں جن پر عمل کر کے فرما برداری کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، رسالت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پیغام پہنچانا۔ عقیدہ رسالت سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجے گئے رسولوں کو تسلیم کرنا ہے، اور یہ ماننا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن مجید کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، یعنی تمام رسولوں نے اپنی اپنی امت کو توحید کا درس دیا اور شرک سے روکا، تمام انسانوں کو پیار محبت سے رہنے کی ہدایت کی، ہمدردی، اخوت، رواداری، عدل و انصاف، عفو و درگزر اور ایثار کا درس دیا۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔
جو ساری دنیا کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا پیغام لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آئیے اب ہم عقیدہ آخرت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ عقیدہ آخرت سے مراد اس بات پر ایمان لانا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور ایک دن اللہ تعالیٰ اس دنیا کی ہر چیز کو ختم کر دے گا اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہے گی۔ اس دن ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا۔ آخرت میں جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جن لوگوں کے اعمال برے ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ قرآن مجید کی سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 13 اور 14 میں ارشاد ہے، بے شک نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور بے شک گناہگار جہنم میں جائیں گے۔ یقیناً آپ نے عقیدہ آخرت کے بارے میں سمجھ لیا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں اور برے کاموں سے بچیں تاکہ ہمیں آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ یقیناً آپ نے عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اب وقت آتا ہے آپ کو سرگرمی کروانے کا۔ ہمارے آج کے سبق کی سرگرمی نمبر 1، میری آسان اسلامیات کی کتاب برائے جماعت سوم کے صفحہ نمبر 17 اور 18 کی پڑھائی کریں اور صفحہ نمبر 18 پر دی گئی خالی جگہ پر کرنے کی سرگرمی کتاب پر حل کریں۔ اس کے لیے آپ کو 10 منٹ کا دورانیہ دیا جاتا ہے۔ ہمارے آج کے سبق کی سرگرمی نمبر 2 ہے، میری آسان اسلامیات کی کتاب برائے جماعت سوم کے صفحہ نمبر 19 پر دیے گئے سوال نمبر 3 سے لے کر 5 کے جوابات اسلامیات کی کاپی پر تحریر کریں۔ اس کے لیے آپ کو 15 منٹ کا دورانیہ دیا جاتا ہے۔ اختتامیہ، آج کے سبق میں ہم نے سیکھا عقیدہ رسالت کا مفہوم اور عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ یقیناً آپ نے آج کے سبق سے بھرپور معلومات حاصل کی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔